السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمی شعبہ یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں سوسائٹی اور مملکت کیا ہے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگر آپ اردو کے طالب علم ہیں اور امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہونے والی ہے ویڈیو، ضرور آخر تک دیکھیں۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا سماج اور مملکت، ایک مختصر مطالعہ۔ سماج انسانوں کے ایسے رشتوں کا نام ہے جن میں وہ اپنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک بندھے رہتے ہیں اور اس کے ہر رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں۔ سوسائٹی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ انسانوں کی زندگی کا ہر پہلو اس کے دامن میں آ جاتا ہے۔ آدمی ایک خاندان کا فرد ہوتا ہے اور خاندان منتشر ہو کہ تنہا، یعنی پھیلا ہوا ہو، یا تنہا ہو، اکیلا ہو، عزیز رشتہ داروں سے اس کو تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ پھر ذرا بڑا ہوتا ہے تو محلہ میں ہم عمر بچوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور بہت سی باتیں ان سے سیکھتا ہے، اور ذرا بڑا ہو کر اسکول میں داخل ہوتا ہے اور اب اس کے تعلقات کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ کچھ سے دوستی کرتا ہے، کچھ کے ساتھ کھیلتا ہے اور کچھ بچوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھتا ہے۔ اسکول کے اساتذہ سے استادی و شاگردی کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اب اسکول سے نکل کر وہ کالج یا یونیورسٹی میں وہ مختلف قسم کے لوگوں سے ملتا ہے۔ غرض اس سارے وقت میں وہ ایک چھوٹے سے خاندان سے نکل کر ایک بڑی اور پھر اس سے بڑی برادری میں گھل مل جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے سماج اور سماج کے دیے ہوئے ماحول کے پیداوار ہوتا ہے۔ دراصل انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام سماج ہی کرتا ہے۔ انسان کے اندر محبت و نفرت کا جذبہ قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ اسی صورت سے بھوک و پیاس بھی اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اپنا بچاؤ اور حفاظت بھی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ سب فطری جذبات و خواہشات اس کو دوسروں سے مل جل کر رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ قدیم ترین زمانے میں جب کہ انسان تہذیب سے بہت دور تھا اور جنگلوں میں دوسرے جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے اور مختلف قسم کے خطرات سے دوچار رہتے تھے، کبھی اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں سے خطرہ تھا تو کبھی دوسرے خونخوار جنگلی جانوروں سے جان کا خطرہ محسوس کرتے تھے۔ ایسے حالات میں ان میں خود حفاظتی جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے ایک گروہ کے ساتھ رہنا اپنے بچاؤ کے لیے ضروری سمجھا۔ ابتدا میں یہ گروہ ماں باپ اور بچوں پر مشتمل تھا، جو حفاظت کے لیے ناکافی تھا، اس لیے قبیلہ وجود میں آیا۔ ایک دادا کی ساری اولاد ایک ساتھ رہنے لگی اور ایک ساتھ ہی کھانے پینے اور اپنے پالتو جانوروں کے لیے چارے کی تلاش میں ایک ہی ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے۔ راستے میں اگر لوگوں نے ان کو روکا یا لوٹنے کی کوشش کی تو ان سے پورا قبیلہ ایک ساتھ نبرد آزما ہوا، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے اس سے جہاں تک ہو سکے اپنے بچاؤ کیا۔ غرض کہ اب انسان اکیلا رہنے کے بجائے ایک چھوٹا سا سماج بنا کر رہنے لگا اور اس کی جان و مال، کمزوروں اور بچوں کی حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ آپس میں میل جول، محبت سے رہنے کے طریقے اور اصول بھی اسی زمانے میں وضع کیے گئے ہیں اور قبیلے کے سارے ممبران پر ان کی پابندی لازمی قرار دی گئی۔ جب قبیلہ بن گیا اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا دیکھی اپنے اپنے قبیلے بنا لیے تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ بھی ہونے لگا۔ قبیلوں کی ان جنگوں میں فتح و شکست کے نتیجے میں سرداری و رہنمائی کے لیے جد و جہد ہونے لگی اور ہر قبیلہ نے اپنی پسند اور سہولت کے مطابق سرداری
کے اصول وضع کیے، گویا سیاست اور ابتدائی ریاست کی داغ ڈیل پڑی، لیکن یہ ابتدائی ریاست سماج کا حصہ تھی۔ سماج بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ سماج نے جو عادتیں، جو رسم و رواج اور جو سوچ اپنے ممبروں کو دی، وہی ان کی شخصیت کا حصہ بنی، اور اسی سوچ کے نتیجے میں انہوں نے ابتدائی ریاست کی بنیاد ڈالی۔ انسان جذبات، فطری خواہشات اور خود حفاظتی تدابیر و ضروریات کی بنا پر سماج میں رہتا ہے۔ اپنی ساری ضروریات پہلے انسان خود پوری کرتا تھا، لیکن جب اس نے قبیلہ بنا لیا تو پھر وہ اپنا سارا وقت مختلف ضروریات کو پورا کرنے میں صرف کرنے کے بجائے صرف ایک کام میں لگ گیا۔ وہ کام وہ تھا جس میں اسے دلچسپی اور مہارت حاصل تھی۔ چنانچہ لوگوں نے مختلف پیشے اختیار کیے، جس کے نتیجے میں کم وقت میں زیادہ کام ہونے لگا اور لوگ ایک دوسرے کی ضروریات کا سامان بنانے لگے۔ اپنی ضرورت سے زیادہ سامان کو دوسرے ضروری سامان کے بدلے لین دین کا کام شروع کیا، گویا تجارت اور مال جمع کر کے رکھنے کا رواج بنا۔ اس طرح ابتدائی اقتصادیات کی بنیاد پر صدیوں کی مہارت اور تجربہ سوسائٹی کے مختلف طبقات میں جمع ہونے لگا۔ اس طرح علم و فن میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ سب سماج ہی کی دین ہے۔ زبان ایک دوسرے سے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کے مختلف طریقوں سے جذبات و خیالات کے اظہار، شاعری اور انداز بیان جنم لیتے ہیں، فنون و لطیفہ وجود میں آتے ہیں، قوموں کی تہذیب و تمدن آگے بڑھتے ہیں۔ آرٹ، کلچر، موسیقی سب ہی اقوام کی سوچ اور اس کے اظہار کے ذرائع بن جاتے ہیں، اور زندگی رنگا رنگ کپڑوں، عمارتوں اور باغ و بہار سے آراستہ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت اور تکلیف میں مدد کرنے کے جذبات ابھرتے ہیں۔ علم طب و جراحت، یعنی ڈاکٹری کا علم و جراحت کی بنیاد پڑتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ علوم ترقی کر کے موجودہ سائنس اور میڈیسن اور انجینئرنگ بن جاتے ہیں۔ اگر سوسائٹی یا سماج جب ترقی کرتے ہیں تو اس کے سربراہ افراد کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، اور وہ صلاحیتیں سماج کی خدمت میں کام انجام دیتی ہیں۔ اللہ حافظ۔